قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. میں نے آپ کو سورہ اس میں نوٹ کروایا تھا سورہ کہف میں کہ سورہ کہف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ اس سلسلے کی صورت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی تھی. اب چونکہ وہاں ہجرت قریب تھی اور جو تشدد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ آپ کا قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور بنو ہاشم میں سے آپ کو ابو لہب نے نکال دیا ہے. تو بڑی سخت کیفیت ہے نا. تو وہاں بھی کیا کہا تھا؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. تلاوت کر اپنے رب کی کتاب میں سے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور تم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہیں پاؤ گے. اس سورت کا زمانہ نزول جو ہے وہ سن 5 ہجری کے لگ بھگ ہے. اچھا، اب یہ کون سا زمانہ ہے کہ جب عام مسلمانوں پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی. ٹھیک ہے، اسی میں اس کا ذکر آئے گا. لیکن اب اس مشکل حال میں مسلمانوں کے لیے ڈائریکشن کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. تلاوت کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو وحی کیا گیا ہے آپ پر کتاب میں سے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے، یا اللہ کی نصیحت سب سے بڑی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. اور اے نبی اہل کتاب سے بحث نہ کرنا مگر اچھے طریقے سے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے. وقولوا، تو کہنا ان سے آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف. وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا اور تمہارا معبود صرف ایک ہے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی دو ٹوک بات کر دو، ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف نازل کیا کتاب کو. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے. يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے. من کتاب، کوئی بھی کتاب. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ نہیں لکھتے تھے اپنے داہنے ہاتھ سے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو انہیں ضرور شک ہوتا کہ محمد نے کہیں سے پڑھ پڑھا کر آ کر دھونس جمانی شروع کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے بڑے پکے بندوبست کیے ہوئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایبسلیوٹلی ان پڑھ تھے ورڈلی اعتبار سے. ویسے آپ سب سے زیادہ علم والے تھے، لیکن ایز فار ایز یعنی جو جسے کہتے ہیں لٹریسی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زیرو تھے. اور اللہ تعالیٰ کا خاص بندوبست تھا کہ کوئی آپ پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ یہ کہیں کوئی کتاب میں پڑھ کے اور ہم پر آگر روک جماتا ہے. یعنی سو مچ سو کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکومنٹ تیار کیا صلح کا، اور اس میں اوپر لکھا کہ بین القریشی و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سہیل بن عمر یہ ایک سردار تھا قریش کا، بہت ذہین آدمی تھا، بہت ذہین آدمی. یعنی قریش میں شعبے جو ہے بٹے ہوئے تھے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارتی کام لیے جاتے تھے. یعنی کسی اور قبیلے کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کرنی ہے تو ہی واز دی بیسٹ پرسن فار دیٹ. حضرت ابوبکر جو قتل کے فیصلے ہوتے تھے دیت کا فیصلہ کرتے تھے کہ اس کا خون بہا کتنا ہونا چاہیے. تو سہیل بن عمر کیا تھا؟ یہ یعنی ڈاکومنٹیشن کا ماہر تھا. کوئی بھی معاہدہ ہو تو اس کی ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی ہے، لہذا قریش نے اسی کو بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے. اس نے اعتراض کیا کہ اگر ہم یہی مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو گلی مک گئی، لڑائی کی گل دی.
تو یہاں پر لکھو یہ معاہدہ قریش اور محمد بن عبداللہ کے درمیان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کو ویلڈ قرار دیا اور حضرت علی سے کہا کہ ہاں تبدیل کر دیں. اب حضرت علی نے بھی قانونی نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا اگر یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو میں تو مانتا ہوں, میں کیسے لکھ دوں اس کو کاٹ دوں رسول اللہ کے لفظ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ, مجھے قلم پکڑا حضرت علی کے ہاتھ سے, بتاؤ کہاں لکھا ہے. یعنی اتنا بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تھے کہ یہ لفظ رسول اللہ لکھا ہوا اور آپ نے خود اس پر قلم کیا. تو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دراصل یہ واضح آیات ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور نہیں انکار کرتے. وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم کرتے ہیں. وقالوا, یہ مزید کہتے ہیں, لولا انزل علیہ آیات من ربہ, کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوئی. قل انما الآیات عند اللہ, اے نبی تم کہہ دو کہ آیات تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین, اور میں صرف کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اولم یکفہم, کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم, کہ ہم نے تم پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ, یقیناً اس میں رحمت ہے. وذکر لقوم یؤمنون, اور نصیحت ہے ماننے والے لوگوں کے لیے. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا, کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کی ہر بات کو, ہر چیز کو جانتا ہے. والذین آمنوا بالباطل, اور وہ لوگ کہ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں, وکفروا باللہ, اور اللہ پر, اللہ کا انکار کرتے ہیں, باطل کو مانتے ہیں, اولئک هم الخاسرون, وہی نقصان سے دوچار ہوں گے. ویستعجلونک بالعذاب, مطالبہ کر رہے ہیں اے نبی آپ سے عذاب کا. لولا اجل مسمى, اور اگر ایک وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہ ہوتا, وہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے, لجاءہم العذاب, تو ان پر عذاب آ جاتا. ولا یاتینہم بغتۃ, اور فکر نہ کرو یہ ان پر اچانک ہی آئے گا. وہم لا یشعرون, اور انہیں کوئی شعور تک نہ ہوگا. یستعجلونک بالعذاب, یہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں جلدی عذاب کا. وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین, حالانکہ جہنم کافروں کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے. وَيَوْمَ یغشاہم العذاب, جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب, من فوقہم ومن تحت ارجلہم, اوپر اور نیچے سے, ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے, یعنی اوپر نیچے سے. وَيَقُولُ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, مزہ چکھو اپنی کرتوتوں کا. اب وہ آیت آ گئی, یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو, ان ارضی واسعہ, یقیناً میری زمین بہت وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ, لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی. اگر مکے میں ممکن نہیں تو اب سے چلے جاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ثم الینا ترجعون, پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, ہم یقیناً جگہ دیں گے انہیں جنت کے اندر بلند و بالا عمارتوں میں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. نعم اجر العاملین, تو بہت عمدہ اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, جو صبر کرتے ہیں, جھیلتے برداشت کرتے ہیں, انڈیور کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بہت خوبصورت آیت. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, توکل کا حکم ہے نا, اللہ تعالیٰ توکل کرتے ہیں. توکل کا مطلب سمجھایا, یعنی ایک حدیث جو ہے وہ بہت عام ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا کیسے آئے, میں نے کہا یہ اونٹنی پر. آپ نے دیکھا مسجد نبی کے بعد کہ کہاں ہے تمہاری اونٹنی, تو اس نے کہا جی میں نے اللہ کے حوالے کر چھوڑ دی. تو آپ نے فرمایا اقلھا ثم توکل, پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی وہ ایک خاص بات ہے کہ صرف کوئی اسباب بجا نہ لانا یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن جو کہا کہ ثم توکل, پھر اللہ پر بھروسہ کرو,
تو باندھ کر بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے، لیکن اگر کوئی میسر نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جیسے یہ سارا جو مضمون چل رہا ہے، سورہ یوسف ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بار بار بیان کی جا رہی ہے، وہ تو اس لیے بیان کی جا رہی ہے خواہ اپیرنٹلی کوئی تمہیں وے آؤٹ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وی آر دیئر، ہم ہیں موجود اور ہم تمہارے لیے وے آؤٹ نکالیں گے، وہ ہم پہ چھوڑ دو، اپنا کام تم کرتے چلے جاؤ، ہمارا کام ہم پہ چھوڑ دو۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإياكم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ایک بڑا خوبصورت واعظ ہے جس میں وہ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کے واپس بھیجتا ہے، اور گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے، کل کیا پہنو گے؟ جو ان جانوروں کو کھلا پلا رہا ہے کیا تمہیں بھوکا رکھے گا؟ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی ضرورت ہے۔ تو کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، وإياكم، اور تمہیں بھی، وهو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بڑے تھریٹننگ قسم کے حالات ہیں مسلمانوں کے لیے۔ کوئی دین میں ذرا ایکٹیو ہوتا ہے تو یا اس کو ایجنسی سے اٹھا کے لے جاتی ہیں اور یا اسے مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ کسی انسان میں ذاتی طور پر اگر قربانی کا جذبہ پیدا بھی ہو جائے تو وہ سوچتا ہے کہ ہو میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے، بچے تو میرے رل جان گے، میری ساری فیملی جڑی ہے تباہ ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے یہ، جب تک کسی شخص کو پکا یقین نہ ہو اس بات کا کہ مجھے آج اللہ کھلا رہا ہے اور وہ زندہ رہے گا، وہ میرے مر جانے کے بعد یا میرے اٹھائے جانے کے بعد میرے بچوں کو آج سے بہتر کھلانے پر قادر ہے، اس وقت تک کوئی شخص خلوص کے ساتھ اور پوری یعنی وگر کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خطرہ کیا ہے؟ ذرا نمایاں ہوں گا، ایکٹیو ہوں گا تو میں اٹھا لیا جاؤں گا یا مار دیا جاؤں گا۔ یہی ہوا ہے نا، یعنی پچھلے 18 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ 9/11 کے بعد خاص طور پر یہی کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایک تھرسٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی دین میں ایکٹیو ہو اس کو پکڑ لو، تشدد کرو، مار دو، یا اسے سال 2 سال کے لیے اٹھا کے لے دو۔ تو اس کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ پر توکل چاہیے، اور توکل بھی ایسا کہ کچھ نظر نہ آئے کہ اس سور سے آئے گا کہ اس سور سے آئے گا، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو۔ آج بھی وہی کھلا رہا ہے، کل بھی وہی کھلائے گا، مجھے بھی وہی کھلا رہا ہے، میری اولاد کو بھی وہی کھلا رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یقیناً اے نبی اگر تم پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو سروس پہ کس نے لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کدھر دھوکہ کھائے پھر رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اب نوٹ کرتے چلے جائیے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو کیا کچھ مانتے تھے۔ خالق مانتے تھے آسمان اور زمین کا توحید کے ساتھ، اور سورج اور چاند کا مسخر کرنے والا ہماری سروس کے لیے بھی مانتے تھے۔ اور آگے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بنجر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ الْحَمْدُلِلَّہ، تو کہے پھر سارا شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، کہہ دو کہ الحمدللہ سارا شکر بھی اسی کا ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب،
اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا. یعنی یہ آیت بڑی عجیب ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں ان چیزوں کی نفی کی جاتی ہے کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایز اے فن کائنات نہیں بنائی, تو پھر تو نفی کی جاتی ہے کہ اٹس ناٹ اے فن, ایکٹ پلے نہیں ہے, سوری یہ کوئی پلے نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ گریک مائتھولوجی میں یہ سمجھا جاتا تھا, ان کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تھیٹرز بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے, اور اس میں پبلک بیٹھی ہوتی تھی, اور بادشاہ اور دیویاں بھی بیٹھی ہوتی تھی, ملکائیں بھی بیٹھی ہوتی تھی, اور کوئی آدمی جو ہے وہ لایا جاتا تھا اور اس پر شیر کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور وہ اس کو ببوڑتا تھا اور اس کی کتے کا بوٹی کرتا تھا, اور وہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے تھے. تو گریک مائتھولوجی میں یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے گاڈز اینڈ گاڈیسز کے تھیٹرز ہیں, تھیٹر ہے ان کا, اور اس میں کوئی جو ہے اوپر چڑھایا جا رہا ہے, کوئی گرایا جا رہا ہے, کسی کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے, کسی کو عیش میں ڈالا جا رہا ہے, اور وہ کھڑے ہو کر گاڈز اینڈ گاڈیسز تماشا دیکھ رہے ہیں. معاذ اللہ, یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے. یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کھیل ایک تو ہاکی کرکٹ کا کھیل ہے نا, ایک ہوتا ہے مووی یا ایکٹ پلے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نظر آنے والے کردار ہوتے ہیں, کچھ مار کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کچھ عیش و عشرت میں ہوتے ہیں, اور کچھ کوڑی کوڑی کو ترس رہے ہوتے ہیں, ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوتے ہیں, کچھ مظلوم ہوتے ہیں, کچھ ظالم ہوتے ہیں. تو اب جو مووی دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں مظلوموں پر ترس آ رہا ہوتا ہے اور ظالموں پر غصہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے عین ممکن ہے کہ وہ جو ہمیں کسی مووی کے اندر مظلوم نظر آ رہا ہے تھرو آؤٹ, لیکن وہ جو بھی اس کے ڈائریکٹر نے اس کو رول اسائن کیا ہے اس کو اتنا اچھا ادا کر رہا ہے کہ اس کو ملینز آف پاؤنڈز مل رہے ہیں اس فلم میں کام کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو تنگ دست بنایا ہے, کسی کو صاحب ثروت بنایا ہے, کسی کو مظلوم بنایا ہے, اور کسی کو اجازت دی ہے کہ وہ ظلم کر لے, اس کو بھی آزمانے کے لیے اور اس کو بھی آزمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ دنیا کیا ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ فن اور ایکٹ پلے ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ انہیں پتہ چل جائے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تو جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے اپنے دین کو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, لیکن جب وہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف, اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, تو پھر اس کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں. یعنی مصیبت کے وقت ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں یا کسی مشکل میں پھنس جائیں تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور ٹوپی سر پہ پہن لیتے ہیں, اور جو ہی اللہ تعالیٰ حالات صحیح کرتا ہے تو پھر وہی گلا سے وہی لچن. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا, اور تاکہ مزے لوٹے دنیاوی زندگی کے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب وہ جان لیں گے. اَوَلَمْ يَرَوْا, کیا وہ دیکھتے نہیں, اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن کا گہوارہ. یہ وہی بات ہے جو سورہ قریش میں ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, کہ ہم نے اس حرم کی برکت سے ان کے لیے سردی اور گرمی کے سفر کو آسان بنایا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور خوف میں امن عطا فرمایا. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا, کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن کا گہوارہ. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, جبکہ اس کے گرد و پیش میں لوگ اچھ کے جاتے ہیں, ان کے قافلے لٹتے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ, کیا یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا,
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بالحق، یا جھٹلاتا ہے حق کو، لما جاءہ، جب اس کے پاس آئے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے ایسے جھٹلانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا۔ اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ تشدد ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اب اس میں کنکلوڈنگ آیت ہے، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں یا ہماری خاطر اسٹرائیو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کے لیے کھولیں گے اپنے راستوں، ہم ان کے لیے وے آؤٹ نکالیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ معیاری کام کرنے والوں کو کے ساتھ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ يا